یہ بھی اس سلسلے میں قبض کے لیے جو ہے نا یہ کچھ اسباب ہیں۔ شدید اور فوری قبض بعض اوقات ہو جاتی ہے، اس کی جو وجوہات ہیں اس میں اپینڈکس کی سوزش ہے، گردے کی خرابیاں ہیں، اس میں شوگر ہے، اور اس میں جو ہے نا دل کی مختلف امراض ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم معدے کے امراض میں سے قبض کے بارے میں آپ سے معلومات شیئر کریں گے، جس میں اس کو انگریزی زبان میں constipation کہتے ہیں۔ روزانہ وقت پر اجابت کے نہ ہونے یا اجابت کے بعد طبیعت کے مطمئن نہ ہونے کو ہم قبض کہتے ہیں۔ تو ہمارے جو روزمرہ کے معمولات ہیں یہ اس پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم جو غذائیں کھاتے ہیں اس کا بھی اس بیماری کے ساتھ، غذا کا اس بیماری کے ساتھ بڑا تعلق جو ہے نا وہ ہے۔ کچھ افراد ایسے بھی ہیں جن کو ایک دن یا 2-3 دن کے بعد اجابت ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ تندرست رہتے ہیں، ان کی طبیعت کا یہ مزاج بن جاتا ہے، اس کو ہم قبض نہیں کہہ سکتے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو یہ قبض والا جو مسئلہ ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ گھروں میں پرانی قسم کے بیت الخلاء جو ہیں جس پر مکھیاں ہوں اور اس میں بندہ 5-7 منٹ اطمینان سے نہ بیٹھ سکے، یہ بھی قبض کا جو ہے نا ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ قضائے حاجت کے لیے عام طور پر صبح کا وقت جو ہے متعین ہے، تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ صبح کے وقت بچوں کو اسکول جانے کی بھی جلدی ہے اور مردوں نے بھی کام پر جانا ہوتا ہے، تو اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ گھر چھوٹے ہیں لیکن وہاں پہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، تو رفع حاجت کے لیے بیٹھنے والا شخص تھوڑا سا ذہنی ٹینشن کا شکار ہوتا ہے اور اس کو ذرا رفع حاجت میں جلدی کرنا پڑتی ہے اور دوسروں کے مسائل کو مد رکھتے ہوئے وہ جلدی باہر آ جاتا ہے۔ تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا پوری طرح اجابت نہیں ہوتی اور طبیعت جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتی۔ قبض کی ایک دوسری تعریف کے مطابق یہ ہے کہ اگر رفع حاجت جو ہے وہ مکمل نہ ہو اور بندہ جو ہے وہ مطمئن نہ ہو، یعنی پوری طرح اجابت نہ ہوئی ہو، تو یہ بھی اسی مرض کو جو ہے نا قبض کہا جاتا ہے۔ یہ مسائل اسی وقت پیش آتے ہیں جب ہمارے جو باتھ رومز ہیں وہ صاف ستھرے نہ ہوں اور وہاں آسانی سے آرام کے ساتھ بندہ سکون کے ساتھ جو ہے وہ 5 سے 7 منٹ تک کا وقت نہ گزار سکے، تو اس وقت یہ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ قبض کا تعلق غذا اور اس کی ماہیت سے بھی ہے، تو وہ لوگ جو مصفہ خوراک کھاتے ہیں، باریک جو آٹا ہے، سفید آٹا، وہ استعمال کرتے ہیں اور اس میں دودھ اور گوشت کا اگر زیادہ استعمال کیا جائے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مکمل طور پر ہضم ہو جاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں تو پھلوں کا زیادہ استعمال کریں تو اس میں کیونکہ پھوک ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے پھر جو ہے نا قبض کی شکایت جو ہے کم ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان چھنا آٹا جو ہے یہ بھی اس کا بھی ایک جو ہے نا مرکزی کردار ہے۔ چھنا ہوا آٹا جو ہے نا یہ قبض کا باعث بنتا ہے اور زیادہ بند ڈبوں میں آنے والی جو خوراکیں ہیں جو بہت زیادہ مصفہ ہوتی ہیں، کیونکہ پھوک ہونے کی صورت میں یہ پھوک جو ہے آنتوں پر دباؤ ڈالتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا والیوم بڑھتا ہے غذا کا بڑی آنت کے اندر، اور ہر آنے والی غذا جو ہے وہ پہلے والی جو غذا ہے اس کو آگے کی طرف دھکیلتی ہے۔ تو یہ قدرتی فنومینا ہے، یہ قدرتی پروسیس ہے۔ اس طرح پھر جو ہے نا یہ مقدار جب بڑھتی ہے پھوک کی تو اس وقت ہمیں حاجت ہوتی ہے اور ہم رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ تسکین جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو پہلے یہ خیال تھا کہ یہ سبزیاں اور پھل جو ہیں یہ ہمیں صرف کچھ معدنیات یا کچھ وٹامنز فراہم کرتے ہیں، لیکن اب یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ پھوک جو ہے یہ اچھی طرح سے آنتوں کو صاف کرنے میں، قبض کو ختم کرنے میں اور اس کے ساتھ دل پر سے بوجھ اتارنے میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں اور دودھ اور گوشت کا مناسب استعمال رکھتے ہیں، یعنی ضرورت سے زیادہ نہیں کرتے، تو ان کا معدہ جو ہے نا وہ سیٹ رہتا ہے اور ان کو قبض کے مسائل کم ہوتے ہیں۔ پانی کی کمی کی وجہ سے بھی قبض ہوتی ہے، تو ہم پانی کم استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے آنتوں میں جو ہے نا وہ خشکی بڑھ جاتی ہے اور یہ مسئلہ جو ہے نا پیدا ہو جاتا ہے۔ غذا کی اوقات کا تعین جو ہے یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم صحیح وقت پر کھانا کھائیں۔ وہ لوگ جو خوراک کم کھاتے ہیں، مثلا صبح اٹھتے ہیں اور اٹھ کر جو ہے صرف چائے اور 1-2 بسکٹ کھا لیا اور سمجھا کہ اب میری غذا جو ہے پوری ہو گئی ہے، تو وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قبض کی بیماری جو ہے نا یہ لازمی ہے۔ ہم اس سلسلے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پانی کے جو 3 برتن ہوتے تھے، ایک جو ہے طہارت کے لیے، ایک وضو کے لیے اور ایک پینے کے لیے، اور اللہ صبح اٹھ کر آپ نے پانی میں شہد ملا کر پیا ہے یا بہی کا استعمال کیا ہے یا آپ نے 2-3 کھجوریں کھائی ہیں اور اس کے بعد پانی پیا ہے،
تو اس طرح جو ہے نا یہ چیزیں جو ہیں یہ آنتوں کو متحرک کر دیتی ہیں، اس میں آنتوں کی جو فعالیت ہے اس کو یہ طاقت دیتی ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا قبض نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ناشتہ وہ ہے جو صبح جلد کیا جائے۔ قبض کے دوسرے اسباب میں سے کم خوراک کھانا اور مصفہ قسم کی خوراک کھانا، اور جو ہے رفع حاجت کے غلط اوقات، اور اس کے علاوہ چھنا ہوا آٹا جو ہے اس کا استعمال، بند ڈبوں میں آنے والی غذائیں، سواریوں کا زیادہ استعمال اور بے وقت کا کھانا، یہ بھی اس سلسلے میں قبض کے لیے جو ہے نا یہ کچھ اسباب ہیں۔ شدید اور فوری قبض بعض اوقات ہو جاتی ہے، اس کی جو وجوہات ہیں اس میں اپینڈکس کی سوزش ہے، گردے کی خرابیاں ہیں، اس میں شوگر ہے، اور اس میں جو ہے نا دل کی مختلف امراض ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جو کہ پھر آنتوں میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، متورم بواسیر ہے جس طرح سے، اور کولون جو ہے یہ پھول گیا ہے بڑی آنت میں، کچھ ایسے جو ہے مسائل پیدا ہو گئے ہیں جو آگے رکاوٹ ڈال رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی رسولیاں بن گئی ہیں، یہ بھی قبض کا باعث بنتی ہیں۔ پرانی قبض کے اسباب میں سے یہ ہے کہ کچھ ہم ایسے کشتے سی پی کے کشتے کھاتے ہیں، یا ہم جو ہے نا خوراک کا کم استعمال کرتے ہیں، یا قبض جو ہے قبض کو توڑنے والی ادویات کھاتے ہیں جس سے اسہال ہوتے ہیں، اور وہ ہماری آنتیں جو ہیں دھکا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر عادی ہو جاتی ہیں ان دواؤں کی۔ اس کی وجہ سے یہ شدید قبض جو ہے نا یہ ہو سکتی ہے، آنتیں جو ہیں وہ پھول جاتی ہیں اور اس میں جو پریشر ہے وہ نہیں رہتا، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی ادویات بھی ہیں جو آنتوں کے جو عضلات ہیں اس کو کمزور کرتی ہیں، اس میں جو ریلیکسن ایکشن ہے وہ سست ہو جاتا ہے، ریفلیکس ایکشن سست ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں قبض ہوتی ہے۔ جسمانی بیماریوں سے بھی قبض ہوتی ہے، جس میں یہ ہے کہ ہمارے گلے کے غدود ہیں، ہیپوتھائرائڈزم جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آنتوں میں زخم ہے، ذیابیطس ہے، کولون کے اندرونی زخم ہے، آنتوں میں سوزش کے علاوہ رسولیاں ہو جاتی ہیں، حمل کے دوران پیٹ میں جو ہے وہ دباؤ پڑتا ہے، خون کی کمی اور عضلات کو کمزور کر دینے والی بیماریاں یہ بھی قبض کا باعث بنتی ہیں۔ باقاعدہ طور پر اجابت نہ ہونے سے طبیعت جو ہے نا یہ مزمل رہتی ہے، اور پیٹ میں جو ہے گرانی رہتی ہے، تو ذہنی ٹینشن کی وجہ سے تبخیر معدہ کا مسئلہ جو ہے یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ غذا جب آنتوں میں زیادہ عرصہ ٹھہری رہے گی تو وہاں پر جو ہے سران پیدا ہوتی ہے، ریا پیدا ہوتی ہے، اگر وہ کوئی آنتوں میں بڑی رکاوٹ بن گئی ہے تو ہوا جو ہے وہ رک جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے پیٹ جو ہے نا یہ تن جاتا ہے ڈھولک کی طرح سے، اور یہ جو ہے مسئلہ بڑا تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ قبض کو ختم کرنے کے لیے لوگ جو ہیں یہ مختلف قسم کے چورن استعمال کرتے ہیں، یا یہ سوڈا کی بوتلیں ہیں جس طرح کے 7 اپ ہے یا پیپسی ہے، یہ اس طرح کی بوتلیں، تو اگر پیٹ میں پہلے سے تیزاب موجود ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے تیزابیت جو ہے نا بڑھ کر اور مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ تو قبض کے غذائی اسباب جو ہیں اس میں یہ ہے کہ مصفہ جو خوراک ہے، جس میں جو ہے نا یہ ہم جو آٹا استعمال کریں وہ بالکل سفید ہو، اور اس میں چھان پورا جو ہے وہ نکال دیا گیا ہو، سبزیوں کا استعمال نہ کرنا، گوشت کا زیادہ استعمال، دودھ کا استعمال، اور پھر پیدل نہ چلنا، اور عام طلب زندگی، کرسی پہ بیٹھے رہنا، سواریاں استعمال کرنا، گھر سے دفتر تک یا کام پر جانا اور سواری پر ہی واپس آنا، تو یہ جو ہے اس کے جس میں یعنی کہ ایسی غذائیں جس میں ریشہ شامل نہیں ہے، یہ اس کے غذائی اسباب میں سے ہے۔ اس کا تعلق ہمارے رہن سہن کے ساتھ ہے۔ پھر یہ ہے کہ رفع حاجت کے لیے جو ہم نے بیت الخلاء بنائے ہوئے ہیں اس میں پاؤں کے بل بیٹھنے سے رفع حاجت میں آسانی رہتی ہے، اور قبض جو ہے اس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے، بجائے کہ یہ جو دوسرے کموڈ استعمال کیے جاتے ہیں اس میں قبض ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ اور جب ہم بیٹھیں تو اپنا جو یہ بایاں گھٹنا ہے اس کو تھوڑا سا پیٹ کی جانب دبائیں، جس سے بڑی آنت پر دباؤ پڑے گا اور آسانی کے ساتھ یہ قبض کا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہو جائے گا۔ اس مسئلے کا حل ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح ملتا ہے کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ کسی سفر پر گئیں، اور واپس آ کر انہوں نے نا آٹا گوندا، اور اس میں سے چھان جو ہے نا چھانی سے نکال کر علیحدہ کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں یہ ایک نئی ترکیب جو سیکھ کر آئی ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ آٹے میں سے جو نکالا ہے نا اسے واپس اس میں شامل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس چھان بورے کو پسند فرمایا ہے، تو آٹا جو ہے نا یہ اس میں جو ہے یہ بورا یہ شامل ہونا چاہیے، کیونکہ اب پتہ چلا ہے کہ اس میں وٹامن بی بھی ہوتا ہے، اور یہ شوگر کے لیے بہت اکثیر ہے، آنتوں کی حرکات کو یہ مناسب سطح پر لاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم صبح ناشتہ جو ہے نا وہ جلد کرو، اور رات کا کھانا ضرور کھاؤ، خواہ مٹھی بھر ردی کھجوریں کیوں نہ ہو، ورنہ جو ہے نا بڑھاپا جلد آئے گا۔ تو جب غذا جو ہے یہ جائے گی معدے میں اور یہ توانائی دے گی، پھر بڑی آنت میں جب یہ اس کا حجم بڑھے گا تو یہ خود کار سسٹم ہے ہمارے معدے کا، تو پھر ہمیں حاجت ہوگی، اور اس طرح سے قبض کا مسئلہ جو ہے یہ حل ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کے جو اوقات ہیں رفع حاجت کے اوقات یہ نہیں بدلنے چاہیے،
خوراک کے اوقات جو ہیں، کھانے کا وقت جو ہے، اس کو خواہ تبدیل نہ کریں، اس کے مقررہ وقت پر کھانا کھایا جائے اور مقررہ وقت پر ہی جو ہے نا رفع اجر کے لیے جو ہے یہ جایا جائے، اور فروٹ سبزیوں کا استعمال زیادہ کیا جائے، پانی زیادہ پئیں، اور کھاتے وقت آپ مختلف قسم کی پریشانیوں سے بچیں، تاکہ جو مختلف قسم کے انزائم ہمارے بے نالی دودھ خارج کرتے ہیں یہ مناسب طور پر اس کا اخراج جو ہے معدے میں کریں، چھوٹی آنت میں کریں، اور تاکہ بڑی آنت جو ہے نا وہ صحیح طور پر کام کر سکتے۔ طب یونانی میں جو ہے یہ قبض کشا ادویات کافی ساری ہیں، تو پرانے حکماء کے جب ہم حکمت کے بارے میں جو بکس ہیں وہ پڑھتے ہیں تو اس میں انہوں نے قبض کی 3 جو ہے نا اقسام لکھی ہیں، جو ادویات ہیں اس کو 3 قسموں میں بیان کیا ہے، مسل ہے، ملین ہے، مسل ہے، اور مسل شدید ہے۔ ملین وہ ہے کہ وہ ایسی جو جڑی بوٹیاں ہیں یا ایسی ادویات کھانے سے 1 یا 2 بار اجابت کھل کر آ جاتی ہے اور طبیعت جو ہے نا وہ شاش بشاش ہو جاتی ہے، جبکہ زیادہ سخت قبض ہو تو اس کے لیے جو ہے یہ مسل ہے، یعنی کہ 2-3 اجابتیں آئیں گی، اور پھر زیادہ ہی شدید قسم کی قبض ہو تو اس کے لیے پھر مسل شدید کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف ادویات جو ہے نا علیحدہ دی ہیں کہ مسل کے لیے کون سی ہیں، ملین کون سی ہیں، اور مسل شدید جو ہیں یہ کون سی ہیں۔ تو اس کا تعلق قبض کی نوعیت سے ہے۔ ان ادویات میں کچھ خراش پیدا کرنے والی جو ہیں وہ ادویات ہیں، کچھ جو ہیں یہ چکنائی والی جو ہیں ادویات ہیں، تو یہ دونوں طرح سے ہی یہ قبض کا جو ہے نا علاج ہو جاتا ہے۔ قبض کشا ادویات میں سے اندرائن جس کو جو ہے یہ کالو سنتھ کہتے ہیں، یہ ہے جمال گوٹا ہے، کسٹر آئل ہے، یہ روغن بیض انجیر ہے، اور یہ زیتون کا تیل ہے، اس میں جو ہے یہ کسٹر آئل ہے، یہ دودھ میں ڈال کر جو ہے دیا جائے، اور گھی جو ہے یہ دودھ میں ڈال کر دیتے ہیں۔ سنا مکی ایک بڑی محفوظ اور قابل اعتماد دوائی ہے، تو اس کے ساتھ سوئے شامل کر لیں تو یہ قبض کے لیے بڑی اکسیر ہے۔ شہد ہے، تخم بلنگو ہے، اسکبول کے مختلف قسم کے مرکبات ہیں بڑے فیشنیبل، بڑی اچھی قسم کے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جا کر بڑی آنت میں پھول جاتی ہیں اور اپنا والیوم بڑھا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ دباؤ پڑتا ہے بڑی آنت پر، اور قبض کا مسئلہ جو ہے نا یہ حل ہو جاتا ہے۔ تخم بلنگو ہے، اس کو پانی میں یا دودھ میں آپ ڈال کر وہ پئیں، اسکبول کا چھلکا ہے وہ پانی میں ڈال کر پئیں، شہد ہے، انجیر کے دانے پھول جاتے ہیں بڑی آنت میں جا کر، جو کہ بڑا مناسب طور پر یہ ہماری جو بڑی آنت کے عضلات ہیں اس کو متحرک کرتی ہیں، اور قبض کا مسئلہ جو ہے حل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرہیز کیا جائے، ایسی غذائیں استعمال کی جائیں جس میں پھوک زیادہ ہے، تاکہ ان کا جو والیوم ہے نا بڑی آنت میں جا کر وہ اس کو قبض کو ختم کرنے کا باعث بنے۔ حلیلہ بلیلہ ہے زرد، یہ ہرڑ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس کے لیے ہے، یہ عشق پیچاں بوٹی ہے، اس کے بیج ہیں، یہ اس کے لیے بڑے مفید ہیں قبض کے لیے، اور پانی کا استعمال جو ہے زیادہ کریں۔ یونانی کی جو یہ مرکب ادویات ہیں اس میں اطریف الزمانی ہے، اطریف الملین ہے، اطریف الاسخدوس ہے، یہ مجرب قسم کی ادویات ہیں۔